دیکھیے ابھی ابھی میرے کو خیال آیا تھا کہ منشیہ کا ایک ماتر لکष्य جیون سکھی ہونا، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں، سب اجانی جانی بیوقوف سب جانتا ہے کہ سکھی جیون ہی جیون ہے۔ اب سکھی رہنے ہی جیون ہے اصلی، یہ تو سب جانتے ہیں، اور سب زندگی بھر ایک ہی پریاس کرتے ہیں، سکھی کیسے ہوا جائے۔ کیا سب پریاس کرتے ہیں تو ان میں سے کتنے لوگ سکھی ہو پاتے ہیں، اور کیوں نہیں ہو پاتے؟ یدی نہیں ہوتے تو کیوں نہیں ہو پاتے؟ سکھی ہونے کا اپائے میں ہی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سکھی ہوا جا سکتا ہے کیول ستیہ اور ایمان کے راستے، اور کسی بھی راستے سے کبھی بھی آدمی سکھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک ماتر اپائے ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اتنا سرل بھی ہے اپائے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ماتر اپائے ہے، پھر لوگ کیوں نہیں اپناتے اس کو؟ کوئی بھی نہیں اپناتا، ایک بھی نہیں اپنا رہا، کیوں نہیں اپنا؟ اس لیے نہیں اپناتے کہ سب سکھ یہ مان چکے ہیں کہ جیون سکھی ہوتا ہے اندری بھوگ سے۔ یہ ایسا مان چکے ہیں آپ۔ اچھا کھانے کو ملے تو سکھ، اچھا رہنے کو ملے، اچھے کپڑے ملے تو سکھی ہوا جا سکتا، اور جیون بھر زندگی بھر وہ یہ سادھن جٹانے کے ہی پریاس میں لگا رہتا ہے، اسی کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ملے تو سکھی ہوں گا۔ اسے لگتا بھی ایک مل گیا، کچھ مل گیا، سوچتا ہے یار سکھ آگے بڑھ گیا، سکھ تو نہیں ملا، ارے یار کپڑے نہیں تھے، کپڑے مل گئے ہیں، ارے یار ایک جوڑ میں کیا ہویا، کل کیا پہنوں گا، دوسرے بھی چاہیے، اس کے لیے پھر بھاگا، ابھی سکھی نہیں ہوا۔ ایسے ہی پیسے کا 10 روپے بھی نہیں ہے، کتنا دکھی، 10 روپے مل جائے تو یا 10 سے کیا ہوتا، 100 تو چاہیے کم سے کم، 100 کے لیے بھگنے لگ گیا۔ جب 100 مل جائے گا تو 1000 کے لیے، 1000 مل جائیں گے تو لاکھ کے لیے، لاکھ مل جائیں گے تو کروڑ کے۔ کبھی سکھی ہونا دیکھا ہی نہیں کسی نے، انوبھو سے آدمی سکھی ہونا دیکھ لے۔ اب یہ اس کو ہی انوبھو ہے جس کو ستیہ اور انوبھو، ایمان کا انوبھو ہے۔ اس سے آپ پوچھو
अनुभवी से। ऐसा नहीं कि जो कथा बाजते हैं या उसकी बात करते हैं वो भी खुद भी दुखी हैं, कह देंगे भले कि किताब में से पढ़ के, या ध्यान रखने वाला हो तो आज हमारा प्रवचन ही है। मैंने ही कहा कि सच्चे और ईमान के अलावा कभी सुखी हो ही नहीं सकता। अब बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और बहुत मानते हो तो आप भी ये कहना शुरू कर दो कि सच और ईमान के बिना सुखी हुआ ही नहीं जा सकता। किंतु ये भी गलत। आपको अनुभव हुआ क्या? अनुभव सुख अभी क्या है, आनंद क्या है, यही नहीं पता। और आपको ही नहीं, सारी दुनिया के मनुष्यों को ये नहीं पता। इसीलिए तो बेचारे भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, मिनिस्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, बड़े से बड़े पद पे पहुंच गए, कैसे? वही झूठ और बेईमानी से 100% उनके पास वही। और सुखी बहुत दिखते हैं आपको कि करोड़ों के विमान में चलते हैं, वायुयान में चलते हैं, करोड़ों की तो कार है, लाखों के तो सूट है, कपड़े, क्यों नहीं होंगे वो सुखी? यार क्या बात करते हैं। उनकी आत्मा से पूछो, उनके दिल से पूछो, उनसे ईमान से एक बार तो पूछो कि भैया जिंदगी में एक बार ईमान से बोल दे, तू एक बार सच बोल दे, तू सुखी है क्या? बस इतना। बिल्कुल सुखी नहीं बेचारा कोई भी हो। क्यों? कि वो सुख, और ये सुख के लिए मैं उस एक किस्से पर बहुत विश्वास करता हूँ और हरदम सुनाता हूँ, और आप सबने सुना, सिकंदर वाला। सुखी तो वो था जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, जंगल में पड़ा था और दुनिया का राज देने को तैयार हो गया सिकंदर, क्योंकि ये भी ऐसा ही समझता था कि सुखी तो इससे होते। अब दुनिया का राज यानी दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी, दुनिया से ज्यादा पावर वाला आदमी, दुनिया की सबसे ज्यादा इज्जत वाला आदमी, अब यदि होता इसमें सुख तो वो ले लेता भिखारी, मगर उसने क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं कि वो अनुभव कर रहा था सुख का, उन्हें सुख का अनुभव करके देखा। उन्होंने कहा मेरे को पता है भाई, मैं भी वहीं से आया, ये वहीं से आए, आप भी चलो तो वहीं से पहुंचोगे। ये तो बेवकूफ़ी आपने जो सारी दुनिया कर रही वो तो जिंदगी भर कर ली, ये उम्र हो गई। वो बेवकूफ़ी करते करते, बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं किया। एक दिन ये करके देख लो, सुखी होते हो कि नहीं। हाँ, कपड़े नहीं मिले, खाना भी नहीं मिले, मगर जरूरत भी नहीं, जरूरत नहीं है। न खाने की जरूरत है, न कपड़े की जरूरत है, न मकान की जरूरत है, न दुकान की जरूरत, न स्वास्थ्य की जरूरत है, न इज्जत की जरूरत है। सुखी होने के लिए किसी चीज की यदि जरूरत है तो वो सुख नहीं है, वो तो उस चीज पे आधारित हो गया ना। है कहा है एक चौपाई, छोटी सी आधी चौपाई कहो, है पराधीन सपने वो सुख ना है।
यदि किसी के अधीन आपका सुख है तो वो सुख है ही नहीं, सपने में भी नहीं, वास्तव में तो है ही नहीं। तुम बेटे से सुख चाहते हो, परिवार से सुख चाहते हो, पैसे से सुख चाहते हो, फिर ये दिन पराधीन नहीं रहे हैं, किसी के अधीन नहीं। अरे बादशाह होता जो किसी के अधीन ना हो, वो तो है। अब बादशाह से ज्यादा कोई सुखी नहीं हो सकता। जहां अधीन हुए गुलाम, गुलामी में सुख कहाँ है? हो सकता है क्या? है चाय नहीं मिली तो रोना आ जाए, अरे यार बीड़ी नहीं मिल रही है, 4 घंटे हो गए उठे को, सुबह से उठा हूं अभी तक तो बीड़ी नहीं मिली, रोए क्यों? पराधीन। सुख मिलता है इसको बीड़ी पीने से। अब बीड़ी ये नहीं, बीड़ी तो दूसरी चीज है, उस पर अधीन हो गया। रो रहे, मेरी पत्नी काम नहीं करती है, मेरी पत्नी सुनती नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं सुनते, मेरा बेटा नहीं सुनता। पराधीन काहे को रहे किसी के अधीन? ये डग्गे की चोट कह सका कि आज के बाद कोई इलाज नहीं लूंगा किसी डॉक्टर का। क्यों? कि दुखी होना, पराधीन हो गया मेरा सुख। और वो पराधीन होने पे तो सपने में भी नहीं मिलेगा। फिर अरे मैं मेरा ही सुख हूं, बस किसी के अधीन न रहो। और रहा जा सकता, किसी के भी नहीं, डग्गे की चोट। ए भाई कल आना हो तो आना, नहीं तो मत आना रे भाई, तेरी मर्जी नहीं हो तो मेरी कोई गरज नहीं हो, मर जाएंगे भूखा और क्या बिगड़ेगा, मगर मरने दम तक, मरते दम तक सुखी रहेंगे। हैं? एक सेकंड की जिंदगी सुख की जिंदगी है। कितनी जोरदार बात कही चारवाक ने, यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा कथम पीवे। जीवन, जीवन का अर्थ 100 बरस नहीं है, जीवन का अर्थ है जितने दिन जिए, जितना समय जिए, भले 1 मिनट जिए, यावत जीवन, यावत जीवित, ये जीवन सुखम जीवन। ऋणम कृत्वा गतम, भले ही ऋण मिल करके, भले ही कर्जा करके भी घी पीने को मिले पी लेना है। सुख उसको कहते हैं, मालिक बन के रहो। गुलामी में तो पराधीन, गुलाम यानी पराधीन। सपने सुख नहीं, सपने में भी सुख नहीं मिल सकता भैया। तुम कलेक्टर बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, पर सब एक दूसरे के पराधीन है। रो रहे माइक पे, मेरे को गाली बक रहे हो। अरे मालिक है ना, काय को गाली खा रिया है? मालिक गाली खाता है क्या? है हटालक, हट, इसी जगह काय बैठो जा गाली खाना पड़े हैं? 24 घंटे रो रहे हैं और सब रो रहे हैं। मैं बार बार उनका इसलिए कह रहा हूं कि जब ऐसे लोग इतने पर भी पूरी जिंदगी गंवा दी, क्या करता है आदमी? वही पर बन पाता कुछ जो जिंदगी हवन कर देता है। काय के लिए? कलेक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, है? और पूरी जिंदगी हवन कर दी और वहां जाके भी रोना पड़े तो फिर क्या फायदा है? तुमने करा क्या फिर? है वहां भी पराधीन तो है। और पराधीन है तो सपने में भी सुख नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए, तुमको सीखना चाहिए। क्या?
سب سے پہلی چیز سکھ کیا ہے یہ سیکھیں. اور یہ کسی سے بتانے سے پڑھنے سے سکھانے سے نہیں آتا. کیوں؟ سکھ دکھ انبھو کرنے کی چیز. وہ جو سکندر کو بھکاری ملا، وہ جو جنگل میں پڑا ہوا سادھو فقیر ملا، اس کا انبھو تھا سکھ کا. اور سکھ کا انبھو تھا تو کسی قیمت پر سب کر کے دیکھ لیا سکندر ہے. اس کو اس سکھ کا انبھو تھا تو یہ بھی انبھو تھا کہ کسی قیمت پر اسے نہیں چھوڑا جا سکتا. قیمت تو لگائی اس نے سکندر، ساری قیمتیں بتا دی. لوبھ، لالچ، موہ، بھائے، چنتا، گھرنا، سب بتا کے دکھا دی. مار ڈالیں گے تیرے کو، جیل کر دیں گے تیرے کو، سزا میں پہنچا دیں گے تیرے کو، کاراگرہ پہنچا دیں گے. دھوس بھی دے کے دیکھ لیا. انہوں نے کہا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا رے بھائی. جو سکھی ہو گئے ان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا. میں روز کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت کچھ بگاڑ کے بتا دے جب جانوں. اور تمہارے اندر کتنا ڈر ہے. باپ رے، دروازے تالا لگایا کہ نہیں گھر پہ؟ کوئی گھس جائے گا تو برتن ہی بھی لے جائے گا. ارے کیا لے جائے گا؟ وہ ہے جہاں ادھین ہوئے کہ پھر سکھ نہیں. اور جو سکھ ہے جب تک انبھو نہ کر لو آپ. دیکھیے یہ بہت بڑی بات آ رہی ہو. جب تک اس سکھ کے پیچھے کہاں بھاگو گے؟ تم تو جس سے دکھ ملتا ہے اس کو سکھ سمجھ بیٹھے ہو، اور اس کے سامنے اس کے لیے بھاگ رہے ہو. ایک نے کپڑے اچھے پہن رکھے ہیں اور دوسرے کے پاس اچھے نہیں ہیں تو وہ سوچ رہا کہ یار یہ سکھی ہے، اور وہ اس کے پیچھے بھاگا. وہ اور کسی کے پیچھے بھاگ رہا، اس سے بھی اچھے کپڑے والے ہیں، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا. یہ اتنا دکھی، وہ اتنا دکھی، وہ اتنا دکھی، وہ اتنا دکھی. سکھی تو وہ ہے جو پرادھین نہیں رہتا. پھر وہی بات آ رہی ہو، ادھین کس کے ہوتے ہو، غلام کس کے ہوتے ہو؟ جو چیز چاہیے آپ کو اس کا غلام ہونا پڑتا. عورت چاہیے تو عورت کے غلام، مرد چاہیے، آدمی چاہیے تو آدمی گالی بکے، مارے، او بھیا روٹی دیتا آپ کیا کریں، مار کھاؤ، کھاؤ، دکھ اٹھاؤ. ادھین ہوئے، وہ ادھین جو چاہیے اس کے ادھین ہونا، اس کے غلام ہونا پڑتا. بیڑی پیتے ہو تو بیڑی کے غلام، تمباکو کھاتے ہو تمباکو کے غلام، چائے پیتے ہو تو چائے کے غلام، بھوجن کرتے ہو تو بھوجن کے غلام. روتے دیکھے لوگ، آپ نے بھی دیکھے. جس دن نمک نہ ہو سبزی میں اور خریدنے کے بھی سختی نہ ہو تو آدمی روتا، باپ رے یہ دن بھی دیکھنا تھے. نمک سب سے سستی چیز وہی نہیں گھر میں، بولو کہاں سے لو؟ بنا نمک کے کھانا پڑ رہی ہے. سب روئی تو رہے ہیں بھائی، کسی نہ کسی چیز کی تو کمی ہے. کتنا بڑا بادشاہ ہو جائے مگر کسی نہ کسی چیز کی تو کمی ہے، اور جس چیز کی کمی ہے اس کے لیے رو. مگر سوچو ذرا
تھوڑا دماغ لگاؤ. کچھ نہیں چاہیے. وہ کس کا غلام ہے؟ بولو، ہے کسی کا غلام؟ اور کائے کے لیے کر رہے ہو غلام؟ تم کو ایک ہی ڈر، سب سے بڑا ایک ہی ڈر، مر نہیں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوا تو مر نہیں جائیں گے؟ بیڑی نہیں ملی تو مر نہیں جائیں گے؟ چائے نہیں ملی تو مر نہیں جائیں گے؟ کھانا نہیں ملا تو مر نہیں جائیں گے؟ پیسہ نہیں ملا تو مر نہیں جائیں گے؟ روز کا انوبھو، اس کے بنا بھی جی رہے ہیں. بتائیے، آپ کوئی بیڑی نہیں پیتے تو بیڑی کے بنا جی رہے ہو کہ نہیں؟ اب بیڑی پینے والا سے پوچھو ذرا، وہ کیا کہے گا؟ کہے وہ کہا بیڑی کے بنا جیا جا سکتا. بس وہی کہ وہی تم نے کہا پال رکھ. وہ بیڑی کے بنا مر رہا ہے، تم کھانے کے بنا مر رہا ہو. بات وہی ہے. ارے گاڑی، تمہارے پاس گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، اور وہی ایک دن نہیں ملا تو رونا، باپ رے میرے یہ دن بھی دیکھنا تھے پیٹرول کے پیسے نہیں. ہٹ نیچے، کہاں اڑ رہی؟ مجھے بتائیے کس کے بنا اڑ رہی ہے زندگی؟ زندگی کس کو کہتے ہیں پھر سے بتاؤ؟ 100 سال کو زندگی نہیں کہتے. پھر جتنی دیر جیے وہ زندگی. ابھی اتنی دیر سے بیٹھے ہو، کیا چاہیے اتنی دیر؟ چاہیے تھا کچھ، مگر من میں تو چل رہا تھا. ہے بنا تو اتنی دیر کی زندگی، یہ بھی زندگی جو ہے نکلے گی نہیں. بنا کسی چیز کے آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہو، بنا کسی چیز کے آدھے گھنٹے نکل چکا تو 2 گھنٹے نہیں نکلیں گے؟ 2 دن نہیں نکلیں گے؟ 2 سال نہیں نکلیں گے؟ 20 سال نہیں نکلیں گے؟ نکالے جا سکتے، کچھ بھی نہیں چاہیے. مرے جا رہا ہو کپڑے کے لیے. بتائیے کیا اپیوگ ہے کپڑے کا؟ مجھے بتاؤ کہ یدی نہ پہنے ابھی اپنے کپڑے تو کیا بگڑ جاتا؟ بیمار پڑ جاتے؟ مر جاتے؟ نہیں. ارے بولو شرم آتی؟ کیا ننگے گھومے؟ شرم نہیں آئے؟ اب شرم کیا چیز ہے بھیا؟ ہے شرم کیا سواستھ ہے آپ کا؟ ہے شرم تم ہو کیا؟ شرم تمہارا جیون ہے کیا؟ پال لیا یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حد ہو گئی یار. ارے کتا کتے کو کیا کہے گا؟ مگر کتے نے بھی یہ مان رکھا کہ نہیں میں اچھا کتا ہوں، تو دوسرا کتا جو خراب والا کہیں کہہ نہیں دے میرے کو. مرے جا رہے ہیں. یہ نکال کہاں اڑ رہی؟ میں جس دن ادھر آیا اس دن باباؤں پہ بہت وہ چل رہے تھے بیچ میں. اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو جیل میں ڈال. لوگوں نے کہا بھی کہ بابا تم بابا بن گئے ہو، مگر باباؤں کو تو جیل میں ڈالے جا رہے ہیں. پتہ نہیں سچے ڈال رہے کہ جھوٹے ڈال رہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹے ڈال رہے، کچھ لوگ کہہ رہے کہ سچے ڈال رہے. کچھ بھی ہو، میں نے کہا کیا فرق پڑتا؟ جیل آج تک مجھے بتائیے کہ جیل میں رہا کون ہے؟ کتا، گدھا، جانور، بیل، گھوڑا، گاڑی، کون رہا؟ آدمی رہتے ہیں. اور جب وہ آدمی رہ سکتے ہیں سالوں سے، ہزاروں سال سے، تو میں بھی تو آدمی ہوں یار. کیا فرق پڑ جائے گا؟ چلو جیل ہی صحیح، کیا فرق پڑتا؟ تمہارے تو بھگوان کو پیدا ہونا پڑا جیل میں، کیا بگڑ گیا؟ مگر پھر بھی تم مر جا رہے ہو. باپ رے پولیس والا آ گیا. کیا جیون ہے یہ تمہارا؟ آ نہیں جائے پولیس والا، مارے جا رہے ہو، نیند نہیں آ رہا آپ کو؟
نیند بھی گئی. اور جیل میں فرسٹ کلاس سوتے ہیں لوگ, اور تم یہاں جیل کی کلپنا کر کے نیند اڑ گئی تمہاری. تم اتنا ڈرتے ہو, وہ تھوڑا کم ڈرتے ہیں, بس اتنا ہی فرق. اور جو بالکل نہیں ڈرتا اس کو کیا فرق پڑا. تو بھیا سکھی ہونا ہو, دیکھ ہیں تو ایک ہی چیز, ایک ہی چیز, کیا بگڑ جائے گا. اور نہیں بگڑے تب جی جھوٹ بےایمانی حرام کا کیوں سہارا لو. ڈنکے کی چوٹ جیو نا, کیا بگڑ جائے گا. ہاں, اتنا کیوں نہیں لیا, اور اتنا لیا کہ سکھی ہوا. تب ہی کیول تب ہی سکھی ہو سکتے ہیں آدمی, انیتھا کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.